بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومة له وكان راعي بقرية إلى أسفل صومته وكان امرأة من أهل القرية تختلف إلى الرائي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج هو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله یا جریج حتی تنظر فی وجہی مومسات الى آخر الحدیث. کافی طویل روایت ہے اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے محدثین کے درمیان قصہ جریج کے بارے میں. جریج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اس کی بہت سی اسناد ہیں. یہاں جو واقعہ ذکر ہے یہ سب سے عالی سند کے ساتھ یعنی سب سے مضبوط سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. قصہ سمجھ لیں کہ وہ بچے جو کہ ماں کی گود میں بولے ہیں یعنی پیدائش کے فوراً بعد یعنی ایسی رضاعت کے زمانے میں عام طور پہ بچہ نہیں بولتا یعنی پیدائش کے فوراً بعد یعنی پیدائش کے دن کوئی بچہ بولتا نہیں ہے صرف بچہ روتا ہوتا ہے. لیکن ایسے واقعات بھی گزرے ہیں مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ہے. میں نے جو گنے ہیں تقریباً 9 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں. بہرحال وہ اسرائیلی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ما تکلم مولود من الناس فی مہد الا عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے حضرت عیسیٰ کہ ان پر صلات ہو اور ان کے اوپر سلام ہو اور صاحب جریج اور جریج والا بچہ. تو یہاں پر 2 بچوں کا ذکر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت ابو ہریرہ نے کہ گہوارے میں بات نہیں کی مگر 2 بچوں نے, ایک حضرت عیسیٰ بن مریم اور ایک حضرت جریج. تو دیگر روایات میں اور بچوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض چیزوں کا علم اللہ کے نبی کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا گیا. تو یہاں پر 2 بچوں کا ذکر کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت جریج کے سے متعلق ایک بچہ ہے. عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی جریج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جریج ایک راہب آدمی تھا جو اپنے گرجے میں عبادت کیا کرتا تھا, تارک الدنیا تھا, لوگوں سے الگ رہتا تھا. ایک شخص گایوں کو چرانے والا اس گرجے کے نیچے آ کے ٹھہرا کرتا تھا. قریب ہی گاؤں کی ایک عورت اس چرواہے کے پاس آتی جاتی تھی. ایک دن اس کی یعنی جریج کی ماں آئی اور اس نے جریج کو آواز دی. وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. اپنے دل میں کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دوں اور والدہ سے نماز کے بعد بات کروں گا. پھر اس کی والدہ نے دوبارہ چیخ کر آواز دی تو اس نے پھر اپنے دل میں کہا کہ ادھر میری والدہ ہے اور ادھر میری نماز ہے. اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ نماز کو ترجیح دوں اور اپنی والدہ سے بعد میں بات کروں گا. پھر اس کی والدہ نے دوبارہ چیخ کر آواز دی. اس نے پھر اپنے دل میں یہی کہا کہ ادھر میری والدہ ہے اور ادھر میری نماز ہے. اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دو اور اپنی والدہ سے بعد میں بات کروں. چنانچہ جب اس نے اپنی والدہ کو جواب نہ دیا تو اس کی والدہ نے بد دعا کے طور پر یہ بات کہی کہ اللہ تجھ کو موت نہ دے اے جریج جب تک تو فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. یہ ماں نے بد دعا دے دی. بد دعا کے موضوع پر یہ روایت ہے. پھر وہ چلی گئیں اور عورت جو چرواہے کے پاس آتی جاتی تھی اس چرواہے کے پاس آنے جانے کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا. حمل کا وقت پورا ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ عورت
کہنے لگی کہ جریج کا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ گرجے والا جریج؟ کہنے لگی کہ جی ہاں گرجے والا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے گرجے کو گرا دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم سے لوگوں نے اس کے گرجے کو کلہاڑوں سے مارنا اور گرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا گر گیا۔ پھر انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن میں رسی سے باندھا اور اس کو لے کر چلے، جیسے کسی جانور کو لے کے جاتے ہیں، اور فاحشہ عورتوں کے پاس سے جب گزرا تو ان کو دیکھ کر مسکرایا، اور فاحشہ عورتیں بھی اس کو دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ کیوں مسکرا رہا ہے، جبکہ وہاں بہت سے آدمی موجود تھے۔ بادشاہ نے جریج سے پوچھا یہ عورت کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ تو جریج نے کہا کہ اس کا کیا دعویٰ ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تجھ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جریج نے اس عورت سے کہا کہ کیا تو نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ اس عورت کی گود میں ہے۔ جریج اس بچے کی طرف متوجہ ہوا، اس کو بولا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے اسی وقت کہا کہ گایوں کا چرانے والا۔ جب بچہ بولا تو اس نے جریج کو بری قرار دے دیا، اور بادشاہ نے جریج کو بری قرار دے دیا اور حمل کو اس گایوں کو چرانے والے کی طرف منسوب کر دیا۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کو ندامت ہوئی کہ جریج کا گرجا کیوں توڑ دیا اور اس کو رسی سے باندھ کر ذلیل کر کے کیوں لایا گیا۔ اس پر معذرت کرنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا گرجا ہم سونے کا بنا دیں؟ جریج نے کہا کہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چاندی کا بنا دیں؟ جریج نے جواب دیا نہیں۔ کہا کہ پھر کیسا بنائیں؟ تو جریج نے کہا کہ جیسا پہلے تھا ویسا بنا دو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات تھی کہ جب تمہیں یہاں پر لا رہے تھے اور تم فاحشہ عورتوں کو دیکھ کر مسکرائے تھے؟ تو جریج نے جواب دیا کہ وہ ایک ایسی بات ہے جس سے میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ میری ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ اور پھر جریج نے اپنا اور اپنی ماں کا سارا قصہ ان کو سنایا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو کسی حالت میں بد دعا نہیں دینی چاہیے، کہ بد دعا چاہیے اولاد کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اتنا نیک آدمی کہ اس نے بچے کو بولا اور پہلے دن کا بچہ وہ بول پڑا، پہلے دن کا بچہ بول پڑا۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ بھی مستنبط ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے ماں باپ اگر بلا لیتے ہیں تو اس کو نماز چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، اس کو نماز توڑ دینی چاہیے، اپنے ماں باپ کی بات کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرض نماز پڑھنے کی صورت میں وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ فرض میں اللہ کا حق مقدم ہے اور نفل میں اللہ کا حق مقدم نہیں ہوتا۔ نفل تو ایک آپ کی مرضی کی چیز ہے اور وہ فرض کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قصہ جریج دیگر احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، بہت سی اور احادیث میں اور کئی قصے آئے ہیں، جیسے ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور ایک عورت کو لوگ مار رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے، رجم کر رہے تھے، اور وہ عورت بھاگ رہی تھی۔ تو اس عورت نے دعا کی، اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دعا کی، اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ تو وہ فوراً اس نے دودھ چھوڑا اور کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا۔ یہ حیران ہوگی بھئی یہ بچہ کیسے بول رہا ہے۔ اور پھر دوسرا آگے ایک شریف اور بڑا معزز قسم کا آدمی وہ گھوڑے سے اترا اور لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے، تو اس نے دعا کی اللہم اجعل ولدی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا بنا۔ تو اس نے دودھ چھوڑا اور فوراً دعا کی اللہم لا تجعل مثلہ، اے اللہ مجھے اس آدمی کی طرح ہرگز نہ بنانا۔ تو وہ وقت کے نبی کے پاس گئیں اور وقت کے نبی کو سارا قصہ سنایا، تو انہوں نے بتایا در حقیقت وہ جو فاحشہ عورت تھی وہ بڑی نیک عورت تھی، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ اور جس عورت کو مارا جا رہا تھا وہ فاحشہ نہیں تھی، جس عورت کو مارا جا رہا تھا وہ بڑی متقیہ اور پرہیزگار عورت تھی، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، اللہ نے اس بچے کے ذریعے سے شہادت دلوائی۔ پھر ایک اور حدیثوں میں آتا ہے، صحیح روایات میں واقع ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگی تو فشہد شاہد
شاہد من اہلیہا، تو زلیخا کے خاندان میں ایک بچہ تھا کہ جس بچے نے گواہی دی تھی، اور وہ زلیخا ہی کی پھوپھی ذات بہن کا بیٹا تھا یا چچا ذات بہن کا بیٹا تھا کہ جس نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی کہ فَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وصدقت، تو وہ سچا ہے اور وہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب دیکھا قمیض تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور پھر عزیز نے اس کے بعد بات کی، تو یہ چھوٹے بچے کی گواہی تھی، اور بالکل نومولود بچہ جو کہ دودھ پیتا تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب اس کو بھی ذبح کر دیں گے، کیونکہ وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی ڈر تھا، تو حضرت عیسیٰ نے فوراً مہد میں یعنی کہ گود میں کلام کیا کہ اے ماں آپ فکر نہ کرو، اللہ میری حفاظت کریں گے، اللہ اپنے دشمن سے میری حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ نے بھی کلام کیا، بعضی روایتوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کلام کیا، اور بھی اس نوعیت کی روایت تقریباً 9 قسم کی روایات ہیں جس میں 9 قسم کے بچوں کا ذکر ہے۔ عیون الآثار سیرت حلبیہ کے اندر ان 9 کے 9 بچوں کا ذکر تفصیل سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔